کہ کوर्ٹ میرج کرنا کیسا ہے؟ جوانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، مزے کا ہے۔ وہ کام جو ضد سے کیا جائے اور سب کی مخالفت لے کے کیا جائے اور اچھا تو بڑا لگتا ہے۔ یہ کوڑی کوڑی کر کے ہاتھ لگا کے کوئی پکڑے پکڑا نہ جائے لوٹ آنا، لیکن جب زندگی دھکا دیتی ہے نا، یہی جگہ تھی، یہی مصلی، یہاں بیٹھا ہوں، نکاح کے اوپر بات ہوئی ہے، آپ لوگ اپنے اپنے انداز میں مصروف ہوئے چلے گئے، پوری گفتگو میں اس نوجوان کو روتے دیکھ رہا تھا۔ جمعے کے بعد سوال و جواب کی نشست میں جب لوگ اٹھ گئے تو مجھے کہتا ہے ذرا سائیڈ پہ ہو کے بات سنو۔ کہا جی، کہنے لگا جی ادھا ہے، میں تجدید نکاح کرانا چاہنا تے تانوں ویکھیا ایتھے نکاح پڑھا دیندے ہو، میں اگر بیگم نو لے آواں اوتے آ جائے تھلے تے میں کہ بیگم تے نکاح تے تجدید کی چکر ہے؟ کہندا جی اصل چ میری نا اج چوتھی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ میں نے کہا مبارک ہو، کوئی بات نہیں، لوگوں کی 6 بھی ہیں، 10 بھی ہیں، پھر کیا ہوا؟ کہندا جی نہیں، اصل چ اسی کورٹ میرج کیتا سی ماں پیو نال ضد لے کے۔ تے میں کیا ہن کی ہے؟ کہندا جی اللہ دی قسم میں دن رات رونا تے رو نہیں سکدا، میں کہنا اللہ اے میریاں دھیاں اپنی ماں تے نہ جان، میریاں دھیاں اپنی ماں تے نہ جان، تے جے کوئی پتر دویں تے او میرے تے نہ جاوے۔ ہویا کی ہے؟ کہتے میں نے بڑے لوگوں کی پگڑیاں قدموں میں ڈلوا دی تھی، لیکن میں نے چیلنج کر کے کورٹ میرج کر کے فخریہ اعلانیہ سر اٹھاتا تھا، آج میری کمر ٹوٹی ہوئی ہے، میرا سر، میری گردن کے سریے نکلے ہوئے ہیں، میں ڈر رہا ہوں کہ یہ کہیں غلط زندگی موت نہ آ جائے، آپ ایسے کریں میرے نکاح دوبارہ پڑھا کے دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا اس وقت کہ کہتا جی وکیل مولوی سارے کہتے تھے ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا حضور نے جب کہا تھا جس نکاح میں ولی نہیں ہے باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، جھوٹا ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، باپ کو، چچے کو، تائے کو، دادا کو، ماموں کو، سارے رشتہ داروں کو پیچھے کر کے یہ آج جس یار کی یاری لگ رہی ہے نا، یار نہ مارے مارے یار دی یاری ہو، جب یہ دکھ دے گا نا پھر پتا چلے گا کہ محبت کے کتنے پرخچے ہوتے ہیں اور کیسے اندر سے جسم ٹوٹتا ہے، دیکھنے میں چلتا پھرتا انسان ہوگا۔ میرا ذرا جواب سنیے، حالانکہ میں بڑا پولائٹ ہوں، بڑا نرم ہوں۔ میں نے کہا یار کوئی بات نہیں، ٹینشن نہ لے، جو ہونا تھا ہو گیا، ایزی لے اپنے آپ کو، ایسے کر 4 بیٹیوں کو پڑھا، جس کالج سے یا جس ادارے سے یا جس یونٹ سے کسی کی بیٹی پہ ڈورے ڈال کے تو نے اپنے ساتھ اس کو کورٹ میں لے، ایسے ہی بیٹیاں سامنے آ جائیں اور کہیں ابا جی نکاح کروا دو، یا ولی بن کے نکاح کروا دینا، یا ان کو کہنا کورٹ میرج میں چلے جاؤ۔ جب ان 4 کی شادیاں ہو جائیں تو آ جانا، میں آپ دونوں کا نکاح کی تجدید کروا دوں گا، میں پڑھا دوں گا۔ میں نے اس مرد کو دوبارہ یا نہیں دیکھا۔ مرد ہو، جوان ہو، تو بس جواب اتنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کون توجہ دیتا ہے جو آپ کی زبان سے نکلی اور آپ نے فرمایا کہ جس نکاح میں ولی نہیں ہے وہ نکاح نہیں ہے۔ کہ کورٹ میرج کرنا کیسا ہے؟ جوانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، مزے کا ہے۔ وہ کام جو ضد سے کیا جائے اور سب کی مخالفت لے کے کیا جائے اور اچھا تو بڑا لگتا ہے۔ یہ کوڑی کوڑی کر کے ہاتھ لگا کے کوئی پکڑے پکڑا نہ جائے لوٹ آنا، لیکن جب زندگی دھکا دیتی ہے نا، یہی جگہ تھی، یہی مصلی، یہاں بیٹھا ہوں، نکاح کے اوپر بات ہوئی ہے، آپ لوگ اپنے اپنے انداز میں مصروف ہوئے چلے گئے، پوری گفتگو میں اس نوجوان کو روتے دیکھ رہا تھا۔ جمعے کے بعد سوال و جواب کی نشست میں جب لوگ اٹھ گئے تو مجھے کہتا ہے ذرا سائیڈ پہ ہو کے بات سنو۔ کہا جی، کہنے لگا جی ادھا ہے، میں تجدید نکاح کرانا چاہنا تے تانوں ویکھیا ایتھے نکاح پڑھا دیندے ہو، میں اگر بیگم نو لے آواں اوتے آ جائے تھلے تے میں کہ بیگم تے نکاح تے تجدید کی چکر ہے؟ کہندا جی اصل چ میری نا اج چوتھی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ میں نے کہا مبارک ہو، کوئی بات نہیں، لوگوں کی 6 بھی ہیں، 10 بھی ہیں، پھر کیا ہوا؟ کہندا جی نہیں، اصل چ اسی کورٹ میرج کیتا سی ماں پیو نال ضد لے کے۔ تے میں کیا ہن کی ہے؟ کہندا جی اللہ دی قسم میں دن رات رونا تے رو نہیں سکدا، میں کہنا اللہ اے میریاں دھیاں اپنی ماں تے نہ جان، میریاں دھیاں اپنی ماں تے نہ جان، تے جے کوئی پتر دویں تے او میرے تے نہ جاوے۔ ہویا کی ہے؟ کہتے میں نے بڑے لوگوں کی پگڑیاں قدموں میں ڈلوا دی تھی، لیکن میں نے چیلنج کر کے کورٹ میرج کر کے فخریہ اعلانیہ سر اٹھاتا تھا، آج میری کمر ٹوٹی ہوئی ہے، میرا سر، میری گردن کے سریے نکلے ہوئے ہیں، میں ڈر رہا ہوں کہ یہ کہیں غلط زندگی موت نہ آ جائے، آپ ایسے کریں میرے نکاح دوبارہ پڑھا کے دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا اس وقت کہ کہتا جی وکیل مولوی سارے کہتے تھے ہو جاتا ہے،
میں نے کہا حضور نے جب کہا تھا جس نکاح میں ولی نہیں ہے باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، جھوٹا ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ باپ کو، چچے کو، تائے کو، دادا کو، ماموں کو، سارے رشتہ داروں کو پیچھے کر کے یہ آج جس یار کی یاری لگ رہی ہے نا، یار نہ مارے مارے یار دی یاری ہو، جب یہ دکھ دے گا نا پھر پتا چلے گا کہ محبت کے کتنے پرخچے ہوتے ہیں اور کیسے اندر سے جسم ٹوٹتا ہے۔ دیکھنے میں چلتا پھرتا انسان ہوگا۔ میرا ذرا جواب سنی، حالانکہ میں بڑا پولائٹ ہوں، بڑا نرم ہوں۔ میں نے کہا یار کوئی بات نہیں، ٹینشن نہ لے، جو ہونا تھا ہو گیا، ایزی لے اپنے آپ کو۔ ایسے کر 4 بیٹیوں کو پڑھا، جس کالج سے یا جس ادارے سے یا جس یونٹ سے کسی کی بیٹی پہ ڈورے ڈال کے تو نے اپنے ساتھ اس کو کورٹ میں لے، ایسے ہی بیٹیاں سامنے آ جائیں اور کہیں ابا جی نکاح کروا دو، یا ولی بن کے نکاح کروا دینا، یا ان کو کہنا کورٹ میرج میں چلے جاؤ۔ جب ان 4 کی شادیاں ہو جائیں تو آ جانا، میں آپ دونوں کا نکاح کی تجدید کروا دوں گا، میں پڑھا دوں گا۔ میں نے اس مرد کو دوبارہ یا نہیں دیکھا۔ مرد ہو، جوان ہو، تو بس جواب اتنا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کون توجہ دیتا ہے جو آپ کی زبان سے نکلی اور آپ نے فرمایا کہ جس نکاح میں ولی نہیں ہے وہ نکاح نہیں ہے۔ کہ کورٹ میرج کرنا کیسا ہے؟ جوانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، مزے کا ہے۔ وہ کام جو ضد سے کیا جائے اور سب کی مخالفت لے کے کیا جائے، اور اچھا تو بڑا لگتا ہے۔ یہ کوڑی کوڑی کر کے ہاتھ لگا کے کوئی پکڑے پکڑا نہ جائے، لوٹ آنا۔ لیکن جب زندگی دھکا دیتی ہے نا، یہی جگہ تھی، یہی مصلی، یہاں بیٹھا ہوں، نکاح کے اوپر بات ہوئی ہے، آپ لوگ اپنے اپنے انداز میں مصروف ہوئے چلے گئے۔ پوری گفتگو میں اس نوجوان کو روتے دیکھ رہا تھا۔ جمعے کے بعد سوال و جواب کی نشست میں جب لوگ اٹھ گئے تو مجھے کہتا ہے ذرا سائڈ پہ ہو کے بات سنو۔ میں نے کہا جی۔ کہنے لگا جی ادھا ہے، میں تجدید نکاح کرانا چاہنا تے تانوں ویکھیا ایتھے نکاح پڑھا دیندے ہو، میں اگر بیگم نو لے آواں اوتے آ جائے تھلے تے۔ میں کہ بیگم تے نکاح تے تجدید کی چکر ہے؟ کہندا جی اصل چ میری نا اج 4تھی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ میں نے کہا مبارک ہو، کوئی بات نہیں، لوگوں کی 6 بھی ہیں، 10 بھی ہیں، پھر کیا ہوا؟ کہندا جی نہیں، اصل چ اسی کورٹ میرج کیتا سی ماں پیو نال ضد لے کے۔ تے میں کیا ہن کی ہے؟ کہندا جی اللہ دی قسم ہے میں دن رات رونا تے رو نہیں سکدا۔ میں کہنا اللہ اے میریاں دھیاں اپنی ماں تے نہ جان، میریاں دھیاں اپنی ماں تے نہ جان، تے جے کوئی پتر دویں تے وہ میرے تے نہ جاوے۔ ہویا کی ہے؟ کہتے میں نے بڑے لوگوں کی پگڑیاں قدموں میں ڈلوا دی تھی، لیکن میں نے چیلنج کر کے کورٹ میرج کر کے فخریہ اعلانیہ سر اٹھاتا تھا۔ آج میری کمر ٹوٹی ہوئی ہے، میرا سر، میری گردن کے سریے نکلے ہوئے ہیں۔ میں ڈر رہا ہوں کہ یہ کہیں غلط زندگی موت نہ آ جائے۔ آپ ایسے کریں، میرے نکاح دوبارہ پڑھا کے دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا اس وقت کہ کہتا جی وکیل مولوی سارے کہتے تھے ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا حضور نے جب کہا تھا جس نکاح میں ولی نہیں ہے باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، جھوٹا ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ باپ کو، چچے کو، تائے کو، دادا کو، ماموں کو، سارے رشتہ داروں کو پیچھے کر کے یہ آج جس یار کی یاری لگ رہی ہے نا، یار نہ مارے مارے یار دی یاری ہو، جب یہ دکھ دے گا نا پھر پتا چلے گا کہ محبت کے کتنے پرخچے ہوتے ہیں اور کیسے اندر سے جسم ٹوٹتا ہے۔ دیکھنے میں چلتا پھرتا انسان ہوگا۔ میرا ذرا جواب سنی، حالانکہ میں بڑا پولائٹ ہوں، بڑا نرم ہوں۔ میں نے کہا یار کوئی بات نہیں، ٹینشن نہ لے، جو ہونا تھا ہو گیا، ایزی لے اپنے آپ کو۔ ایسے کر 4 بیٹیوں کو پڑھا، جس کالج سے یا جس ادارے سے یا جس یونٹ سے کسی کی بیٹی پہ ڈورے ڈال کے تو نے اپنے ساتھ اس کو کورٹ میں لے، ایسے ہی بیٹیاں سامنے آ جائیں اور کہیں ابا جی نکاح کروا دو، یا ولی بن کے نکاح کروا دینا، یا ان کو کہنا کورٹ میرج میں چلے جاؤ۔ جب ان 4 کی شادیاں ہو جائیں تو آ جانا، میں آپ دونوں کا نکاح کی تجدید کروا دوں گا، میں پڑھا دوں گا۔ میں نے اس مرد کو دوبارہ یا نہیں دیکھا۔ مرد ہو، جوان ہو، تو بس جواب اتنا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کون توجہ دیتا ہے جو آپ کی زبان سے نکلی اور آپ نے فرمایا کہ جس نکاح میں ولی نہیں ہے وہ نکاح نہیں ہے۔ کہ کورٹ میرج کرنا کیسا ہے؟ جوانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، مزے کا ہے۔ وہ کام جو ضد سے کیا جائے اور سب کی مخالفت لے کے کیا جائے، اور اچھا تو بڑا لگتا ہے۔ یہ کوڑی کوڑی کر کے ہاتھ لگا کے کوئی پکڑے پکڑا نہ جائے، لوٹ آنا۔ لیکن جب زندگی دھکا دیتی ہے نا، یہی جگہ تھی، یہی مصلی، یہاں بیٹھا ہوں، نکاح کے اوپر بات ہوئی ہے۔ آپ